بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الحاج حکیم محمد جمیل مدنی، وائس پریزیڈنٹ یونیکویشن طبی فاؤنڈیشن گوجرا۔ گزشتہ سال میں بھی الحمدللہ میں کافی استادوں کی خدمت میں وقت گزارا مدینہ شریف میں، ان سے مستفید ہوتے رہے، اور اس کے بعد پریکٹیکل میں الحمدللہ جتنا میرا گزشتہ سازی میں تجربہ ہے نا، تو شاید ہی میرے علم میں کہ اتنے طبیب حکیم جو ہے کہ کم ہوں گے۔ ہمارے اور بھی استاد کرام ہیں جو ساری عمر ان کی گزشتہ سازی میں سنیاس میں گزار دی ہیں، لیکن الحمدللہ میں نے جو ہے کہ عربی میں عربیوں کا علاج کیا، مصری، پاکستانی، بنگلہ دیشی، یعنی کہ جو بھی مریض تھے الحمدللہ پیچیدہ امراض کا میں نے الحمدللہ وہاں علاج کیا، جو الحمدللہ جی بہت سارے گزشتہ سازی میں الحمدللہ مہارت حاصل ہے۔ تو کچھ لوگوں کی بہت ساری غلط فہمی ہے، خاص کر ہمارے پاکستان کے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں، وہ یعنی کہ لوگوں کو ذہن ان کا یعنی کہ نا مائنڈ چینج کر دیتے ہیں کہ یار آپ کشتہ دیسی ادویات نہ کھائیں، کشتہ نہ کھائیں، آپ کا نقصان ہو جائے گا، گردے فیل ہو جاتے ہیں، سینا گردے خراب ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ دیسی ادویات میں الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ گردے جس کے ڈائلس پہ چلے گئے ہیں، گردے فیل ہو گئے ہیں، سینا سکڑ گئے ہیں، گردوں میں پتھریاں ہیں بار بار بنتی ہیں، پھر یعنی کہ نکل جاتی ہیں، پھر یعنی کہ وہ اپنا گردے ٹھیک نہیں ہو رہے، جو ڈاکٹروں کی دوائی کھا کھا کے مایوس ہو چکے ہیں، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ ان کو گھر لے کے چلے، تو میرے سے رابطہ کریں انشاءاللہ تعالی۔ لا علاج امراض خبیثہ کے اوپر انشاءاللہ ہمیں عبور حاصل ہے۔ تو کینسر ہے، بلڈ کینسر ہے، جسم کی رسولیاں ہیں، صلہ رحم کی رسولیاں ہیں، اور گردوں کی پتھریاں ہیں، گردے ڈائلس پہ چلے گئے ہیں، وہ مریض میرے پاس لے کر آئے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کی رحم سے گردوں کے مریض جو ہے کہ 2 ہفتے میں انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے، اور 1 ہفتے میں یہ بلڈ کینسر کیسا ہی ہوگا انشاءاللہ وہ اللہ کی رحم سے ٹھیک ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الحاج حکیم محمد جمیل مدنی، وائس پریزیڈنٹ یونیکویشن طبی فاؤنڈیشن گوجرا۔ جی میرا تعلق ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ تحصیل گوجرا سے ہے، اور مجھے الحمدللہ حکمت کرتے ہوئے تقریباً 30 سے 35 سال ہو گئے، یعنی کہ میں 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا تو اس سے مجھے شوق لگا، کیونکہ اسکول لیول میں الحمدللہ گیمز جو فٹ بال، کبڈی، کشتی وغیرہ میں حصہ لیتے تھے بڑھ چڑھ کر، تو اس میں جو ہے کہ چیزیں وغیرہ جو کہ ٹھنڈی گرم جو نا ہم استعمال کرتے تھے، اس وجہ سے مجھے نا حکمت میں یہ شوق پڑا۔ تو ہمارے یعنی کہ بزرگ جو تھے چھوٹے چھوٹے گھریلو نسخہ جات جو ہمیں بنا کے دیتے تھے، سردائی وغیرہ، سردی گرمی کی جو چیزیں تھی بنا کے دیتے، ان کی وجہ سے الحمدللہ مجھے یہ نا حکمت کے اندر یہ شوق پڑا، اور شوق جہاں تک جنون کی شکل میں الحمدللہ تھا کہ پھر میں نے الحمدللہ میٹرک کیا۔ میٹرک کرنے کے بعد جو ہے کہ پھر طب مفردات کا میں نے کورس کیا، اور 20 سال میں الحمدللہ عرب شریف میں بھی رہا، مدینہ شریف میں 10 سال رہا، اور 10 سال دمام میں رہا، وہاں بھی الحمدللہ حکمت کے شعبے میں الحمدللہ مہارت حاصل کی، اطباء کرام سے بھی ملاقات رہی۔ عرب شریف میں الحمدللہ جتنے بھی مدینہ شریف میں زائرین آتے تھے حج عمرے پہ، بڑے بڑے حکیم، اطباء کرام، سنیاسی، ان سے بھی الحمدللہ مجھے شوق تھا ملنے کا، ان سے بھی الحمدللہ جو ہے کہ میں نے نسخہ جات اور اکسیرات الحمدللہ انہوں نے بڑی خوشی سے عطا کی۔ تو اس وجہ سے الحمدللہ میں تجربہ کرتا گیا، پریکٹیکل کرتا گیا، الحمدللہ میری عمر تقریباً 49 سال کے قریب ہو گئی ہے، اور پاکستان میں بھی آ کے میں 2018 میں واپس مدینہ شریف سے آیا،
اور آ کے اپنا مطب جو ہے کہ کھول لیا گھر میں. حکمت کا یہ چھوٹی سی اپنی یعنی کہ مطب ہے جس میں پنسار کا بھی سامان رکھا ہوا ہے. کچھ ادویات دیسی جڑی بوٹیاں میں عرب شریف سے لے کر آیا, اور کچھ جہاں اپنا فیصل آباد سے لے کر اپنا یہ دکان بنائی ہوئی ہے. اور کشتہ سازی میں بھی الحمدللہ میں کافی استادوں کی خدمت میں وقت گزارا مدینہ شریف میں, ان سے مستفید ہوتے رہے. اور اس کے بعد پریکٹیکل میں الحمدللہ جتنا میرا کشتہ سازی میں تجربہ ہے نا, تو شاید ہی میرے علم میں کہ اتنے ادیب حکیم جو ہے کہ کم ہوں گے. ہمارے اور بھی استاد کرام ہیں جو ساری عمر ان کی کشتہ سازی میں سنیاس میں گزار دی ہیں, لیکن الحمدللہ میں نے جو ہے کہ عرب شریف میں عربیوں کا علاج کیا, مصری, پاکستانی, بنگلہ دیشی, یعنی کہ جو بھی مریض تھے الحمدللہ پیچیدہ امراض کا میں نے الحمدللہ وہاں علاج کیا. جو الحمدللہ جی بہت سارے کشتہ سازی میں الحمدللہ مہارت حاصل ہے. تو کچھ لوگوں کی بہت ساری غلط فہمی ہے, خاص کر ہمارے پاکستان کے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں, وہ یعنی کہ لوگوں کو ذہن ان کا یعنی کہ نا مائنڈ چینج کر دیتے ہیں کہ یار آپ کشتہ دیسی ادویات نہ کھائیں, کشتہ نہ کھائیں, آپ کا نقصان ہو جائے گا, گردے فیل ہو جاتے ہیں, سینا گردے خراب ہو جاتے ہیں. حالانکہ دیسی ادویات میں الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, بلکہ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, کیونکہ یہ سنت نبوی علیہ السلام ہے علاج کرنا اور بتانا. اور یہ قدیم زمانے سے الحمدللہ یہ چلتی آ رہی ہے, کیونکہ قدیم زمانے سے الحمدللہ آ رہی ہے. تو لقمان حکیم سے لے کے انبیاء علیہ السلام کی وراثت رہی, صحابہ اکرام اور پھر ولیوں کی یہ شعبہ رہا ہے. تو جس میں الحمدللہ اتنے بزرگوں کی اور اتنے انبیاء علیہ السلام, صحابہ اکرام, اولیاء اعظام, ان یعنی کہ دیسی جڑی بوٹیوں سے لوگوں کا علاج کرتے رہے سرکار علیہ السلام کی دکھیاری امت کا. تو آج یہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ دیسی دوائی کھانے سے گردے فیل ہو جاتے ہیں, کشتہ کھانے سے, تو ایسا معاملہ ہرگز نہیں ہے الحمدللہ. بلکہ دیسی دوائی جو ڈاکٹروں کے ستائے ہوئے مریض ہے الحمدللہ ہمارے پاس آتے ہیں, جو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ لا علاج مریض ہے, اس کو آپ گھر لے چلو. تو الحمدللہ جب ہمارے پاس آتے ہیں, ایسے مریض کئی ہیں میرے پاس جو لا علاج تھے الحمدللہ, ان کو ہم نے دوائی دی تو الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گئے اللہ کی رحمت سے. بلکہ کچھ ایسے مریض تھے کہ جنہوں کے گردے جو سکڑ گئے تھے, گردے فیل ہو گئے تھے, ڈائلس پہ چلے گئے تھے, الحمدللہ میں نے ان کو گردے کی دوائی بنا کے دی, ان کے گردے دوبارہ بحال بھی ہو گئے اور ڈائلس پہ جو چلے گئے تھے دوبارہ کام کرنے بھی. اگر کوئی مریض لا علاج ہے وہ آئیں میرے پاس, ان کو لے کر آئیں, یا ان کی کیفیت وغیرہ بتائیں, انشاءاللہ میں ان کا علاج کرتا ہوں. اللہ کی رحم سے انشاءاللہ شفا پائیں گے انشاءاللہ. جو لا علاج مریض ہے, بلڈ کینسر کے ہیں اور گردے جس کے ڈائلس پہ چلے گئے ہیں, گردے فیل ہو گئے ہیں, سینا سکڑ گئے ہیں, گردوں میں پتھریاں ہیں بار بار بنتی ہیں, پھر یعنی کہ نکل جاتی ہیں, پھر یعنی کہ وہ اپنا گردے ٹھیک نہیں ہو رہے, جو ڈاکٹروں کی دوائی کھا کھا کے مایوس ہو چکے ہیں اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ ان کو گھر لے کے چلے, تو میرے سے رابطہ کریں انشاءاللہ تعالی. لا علاج امراض خبیثہ کے اوپر انشاءاللہ ہمیں عبور حاصل ہے. تو کینسر ہے, بلڈ کینسر ہے, جسم کی رسولیاں ہیں, صلہ رحم کی رسولیاں ہیں, اور گردوں کی پتھریاں ہیں, گردے ڈائلس پہ چلے گئے ہیں, وہ مریض میرے پاس لے کر آئے انشاءاللہ تعالی. اللہ کی رحم سے گردوں کے مریض جو ہے کہ 2 ہفتے میں انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے, اور 1 ہفتے میں یہ بلڈ کینسر کیسا ہی ہوگا انشاءاللہ وہ اللہ کی رحم سے ٹھیک ہو جائے گا. تو اگر کسی کو کوئی ضرورت ہو مجھ سے رابطہ کرنے کی, دوائی لینے کی, تو میرا رابطہ نمبر ہے 0340 100 پورا 48 16. آپ مجھ سے رابطہ کر لیں, کوئی مشورہ کرنا ہو فون پہ یا واٹس ایپ, اسی پہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے, یہی میرا فون ہے, ایک ہی نمبر ہے, اسی پہ نمبر پہ واٹس ایپ بھی ہے. رابطہ پھر سن لیں 0340 100 پورا 48 16.
یہ میرا واٹس ایپ نمبر بھی اسی پہ ہے، فون نمبر بھی ہے، 24 گھنٹے جو ہے کہ چلتا ہے، تو وائس میسج کر لیا کریں یا فون پہ رابطہ کریں۔ ایسے مریض لے کے آئیں جو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ اگر اس کی زندگی باقی ہے تو انشاءاللہ شفا پائیں گے انشاءاللہ۔ بلکہ گردوں کے مریض بہت سارے ایسے جو ڈاکٹروں نے جو ہے کہ ان کو کہا کہ آپ گھر چلے جائیں، جو ہے کہ آپ کی جو ہے کہ چند دن کے مہمان ہیں، ان کو میں نے الحمدللہ دوائی دی، ڈائلس پہ چلے گئے، الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گئے۔ ابھی حال ہی میں مرگی میں یہ فیصل آباد میں الحمدللہ ایک ہمارے قاری صاحبان ہیں، وہ امام مسجد بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اور انہوں نے یعنی کہ نا ایک مجھ سے کہا کہ ایک مرگی کا مریضہ ہے، تو ان کو میں نے دوائی بتائی اور انہوں نے اب الحمدللہ 4 سے 5 دن ان کو کھلائی ہے، الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ 6 سال سے وہ مریضہ پڑی تھی، کوئی کہتا تھا کہ یہ اس کو سایہ ہے یا اس کو دوسرا جنات ہے، جادو ہے، کوئی کچھ کہتا تھا، 6 سال سے وہ بیچارے لوگوں کے پاس جاتے رہے، لیکن الحمدللہ میں نے ان کو قاری صاحب کو فوری نسخہ بھیجا، میں نے کہا کہ اس کو کھلائیں، اور 1.5 دن کھلانے سے اس کے جسم کی جو سوئیاں چپتی تھی وہ بند ہوگی۔ آج انہوں نے مجھے فون کیا کہ حکیم صاحب الحمدللہ میں نے 3 دن اور متواتر اس کو کھلایا تو الحمدللہ 100 سے 95% الحمدللہ وہ مریضہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ تو ایسے مریض جو ہیں وہ لے کر آئیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے شفا پائیں گے۔ آپ کا دوست حکیم محمد جمیل مدنی، قادری اتاری، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔